تنگی اور گھٹن والے ماحول میں بعض دفعہ انسان جو ہے اس میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اس کی مزاج میں جو ہے وہ بے صبری پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر گھریلو ایسا ماحول ہے کہ جس میں ساس اپنی بہو کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ گھٹن والے ماحول میں رکھتی ہے، جس سے وہ اپنی سمجھتے ہیں کہ اس کی ایگو ہرٹ ہو رہی ہے۔ تو ان حالات میں جو ہے وہ اسٹیفس ایگریا بہترین علاج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ پریشان ہو، ڈپریسڈ ہو، غم زدہ ہو، اس کے لیے یہ دعا سکھائی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ تو اسی طرح ہر وہ ماحول جس میں انسان گھٹن محسوس کرے، مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی کسی فیکٹری میں ملازم ہے اور اس کے باس کا رویہ ایسا ہے کہ ہر وقت وہ پنچنگ ہے لیکن وہ اس کو تبدیل بھی نہیں کر سکتا، یا اسی طرح بعض دفعہ کوئی شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ انسان مستقل طور پر زندگی گزارتا ہے لیکن ان کے رویے سے تنگ ہے، ڈپریسڈ ہے، تو ان حالات میں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یہ دعا پڑھے۔ ساتھ میں ہومیوپیتھی میں جو ہے نا اسٹیفس ایگریا جو ہے وہ اس کی ایک بہترین میڈیسن ہے۔ دیکھیں پرسکون ماحول ہو جس میں ذہنی طور پر انسان کو سکون ہو، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ پرامن زندگی، پرامن ماحول اور آرام دہ انوائرنمنٹ یہ انسان کے لیے نعمت بے بہا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، مجھے اور آپ کو سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں غم اور دکھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی ایسے ماحول میں انسان رہے کہ جس میں ہر وقت اس کو ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، پریشانی ہے، غم ہے، دکھ ہے، تو یہ کئی بیماریوں کا سبب ہوتا ہے۔ چڑچڑا پن آئے گا، شوگر کا سبب بن جائے گا، اسی طرح انسان کا اسٹامک ڈسٹرب ہو جائے گا، اس کی نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اس کی زندگی میں جو مٹھاس ہے ایک وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی جہاں صحت ایک عظیم نعمت ہے، فارغ وقت آج کے دور میں ایک عظیم نعمت ہے، وہاں پر گھریلو طور پر کاروباری لحاظ سے، ماحولیاتی لحاظ سے اگر بندہ پرامن ہے، اس کو پرامن ماحول ملا ہوا ہے، تو یہ بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن کے جو ہے نا وہ رہنا چاہیے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، در سے معمور ہوتی جا رہی ہے کائنات، ایک دل انسان مگر درد آشنا ہوتا نہیں۔ تو آپاداپی کا دور ہے، اپنے اپنے مفادات کی پڑی ہوئی ہے، دوسرے کے احساسات، دوسرے کی ضروریات، مجبوریاں اس کا کوئی کم ہی سوچتا ہے، خواہ وہ ریلیٹیوز ہیں، خواہ وہ کچھ بھی ہیں۔ تو ان حالات میں ایک تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، حقیقی شفا تو اللہ نہیں دینی ہے نا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو دعا کے ساتھ ساتھ دوا وہ بھی ضروری ہے۔ عموماً اسٹیفس ایگریس کی بہترین دوائی ہے، لیکن پھر بھی اگر دوسرے امراض پیدا ہو چکے ہیں، اسٹامک ڈسٹرب ہو چکا ہے یا دیگر علامات ہیں، تو پھر ٹوٹیلٹی آف سمٹمز اس کو جو ہے نا وہ سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ علامات کو، آدمی کے مزاج، اس کی جسامت، اس کے رویے، یہ اس کی دوائی کے بدلے میں ممد و معاون ہوتے ہیں اور یہ تشخیص کی بنیاد ہوتے ہیں۔ لہذا ایک پکا پریسکرپشن کے فلاں کا ہے یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ہر مرض کے اسباب اور مریض کے حالات یہ سامنے ہونے چاہیے۔ تو بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ بہترین حل ہے۔ جہاں دوائیاں بے بس ہو جاتی ہیں وہاں پر دعائیں کام کرتی ہیں، کیونکہ وہ سنتا ہے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر۔ تو جب انسان دل سے اللہ سے مانگتا ہے نا تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ وہ تو وہ ذات ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، تمام حالات میں معاملات میں وہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔